أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے قیامت کی علامات کبریٰ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ قیامت کی وہ کتنی نشانیاں ہیں کہ جن کے ظہور ہو جانے کے بعد قیامت بالکل قریب ہو جاتی ہے. ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی حضرت مہدی کا ظہور ہے. قرب قیامت حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے. ہم اور آپ عام طور پر مہدی بول دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہے مہدی. یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا نام مہدی نہیں ہے. آپ کا نام تو روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے ایک شخص پوری روئے زمین پر حکومت نہ کرے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد ہوگا، اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام عبداللہ ہوگا، اور جن کی والدہ کا نام بدر عالم یہ تھی کہ بقول کہ ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر آمینہ ہوگا. الغرض اس سلسلے میں بنیادی تفصیلات کہ ان کا ظہور کب ہوگا، اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا جرم عظیم بن جائے گا، پوری روئے زمین پر ظلم عام ہو جائے گا، کہیں کسی کو عدل و انصاف نصیب نہیں ہوگا، کسی کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، اور دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا. اور قسطنطنیہ استنبول پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے. ان کا ظہور مکہ المکرمہ میں ہوگا. اصل باشندے مدینہ المنورہ کے ہوں گے. روایت میں آتا ہے ان کا ظہور اس وقت بھی ہوگا جبکہ عرب کے ایک بادشاہ کا، ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا. اس کے بعد آپس میں اختلاف ہوگا کہ اب کس شخص کو خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین بنایا جائے. اس وقت ان کے دل میں احساس ہوگا کہ کہیں لوگ مجھے امیر المسلمین نہ بنا دیں، اس لیے وہ مکہ المکرمہ کی طرف چلے جائیں گے مدینہ المنورہ سے نکل کر. اس وقت ان کا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہے. اور سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اصحاب بدر کی تعداد کے بقدر لوگ ہوں گے، 313 لوگ ہوں گے سب سے پہلے ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے. اس وقت روئے زمین کے اندر یہ خبر پھیل جائے گی کہ مہدی کا ظہور ہو چکا. سرزمین مشرق سے
سیاہ جھنڈوں کو لے کر لوگ حضرت مہدی کے پاس آئیں گے، ان کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم فرمائیں گے۔ اس وقت ملک شام کے ابدال، عراق کے اولیاء، یمن کے اولیاء جوڑ در جوڑ مکہ المکرمہ جائیں گے اور مکہ المکرمہ جا کر حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ اسی لیے روایت آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ملک شام کو برا مت پڑھو، اس لیے کہ ملک شام میں بڑے بڑے ابدال، اولیاء، صلحاء، اتقیاء رہتے ہیں۔ قرب قیامت مہدی کے اعوان و انصار میں سے ہوں گے اور حضرت مہدی کا وہ ساتھ دیں گے، اور قرب قیامت ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا کہ نیک دین لوگ الگ ہو جائیں گے، کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ الگ ہو جائیں گے۔ چھٹائی کا زمانہ آئے گا، جس طرح مٹی اور سونا ملے ہوئے ہوں تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ مٹی ہے، اس طرح ایمان والے اور کفر والے دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اس وقت ملک شام میں ایک زبردست بارش آئے گی، جس کو آج کل سوریا کہا جاتا ہے، سیریا۔ زبردست بارش آئے گی، ایک ایسی بارش آئے گی کہ ملک شام کے سارے ظالموں کو وہ غرق کر دے گی۔ وہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اگر لومڑی بھی ان سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ لومڑی کا بھی مقابلہ نہیں کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر کمزور کر دے گا۔ اس کے بعد ملک شام کا ایک لشکر آئے گا حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس کے بعد سفیانی کا لشکر آئے گا۔ سفیانی جس کا نام عروہ ہے، اس کو سفیانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خالد بن یزید بن ابو سفیان کی اولاد سے تعلق رکھتا اور وہ میرے نبی کے خاندان سے قریشی نسل ہوگا، وہ قریشی ہوگا، اس کا نام عروہ ہوگا۔ وہ اپنا ایک لشکر حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے روانہ فرمائے گا۔ اس کی حکومت اس وقت ملک شام پر بھی ہوگی اور مصر جس کو ایجپٹ کہا جاتا ہے اس کے اطراف پر اس کی حکومت ہوگی۔ وہ اپنے پورے کے پورے لشکر کو حضرت مہدی سے جنگ کے لیے بھیجیں گے، اور یہ سفیانی بڑا ظالم شخص ہوگا، اتنا ظالم ہوگا کہ بچوں کو قتل کرے گا، حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر دے گا، ان کے پیٹ سے بچوں کو نکال دے گا اور ان کو قتل کر دے گا۔ سب سے زیادہ وہ سادات کو قتل کرے گا، جو میرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ سادات وہ ان کا نشانہ ہوں گے اور ان کو سب سے زیادہ قتل کرے گا۔ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ سفیانی نامی ظالم شخص نمودار ہوا ہے، رونما ہوا ہے، تو قبیلے قیس کے لوگ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور سفیانی کے لشکر سے جنگ کے لیے جائیں گے۔ لیکن سفیانی کا لشکر اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہوگا کہ قبیلے قیس کے ایک ایک فرد کو ختم کر دے گا، قبیلے قیس کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس وقت سفیانی اپنے پورے کے پورے لشکر کو مکہ المکرمہ کی طرف بھیجے گا حضرت مہدی سے جنگ کے لیے۔ اس وقت حضرت مہدی کی قوت اور طاقت مضبوط نہیں ہوگی، اسباب کے اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے، ایٹمی طاقت کے اعتبار سے حضرت مہدی کمزور ہوں گے، جیسے کہ حضرات صحابہ جنگ بدر کے اندر کمزور تھے۔ اسباب کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، نہ کہ ایمان کے اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے تو مضبوط ہوں گے، اعمال کے اعتبار سے، لیکن اسباب اور وسائل کے اعتبار سے کمزور ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی مدد بھی فرمائیں گے۔ جب وہ لشکر مقام بیضا پر پہنچے گا، اب بیضا کون سی جگہ ہے؟ شیخ الاسلام نے تذکرہ فتح الملہین میں لکھا ہے، اس سلسلے میں کوئی تعین نہیں کر سکتے، لیکن ہاں یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں وہ لشکر آئے گا۔ اس لشکر کا سب سے پہلے درمیانی حصہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب وہ لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھسے گا تو لشکر کا آگے والا حصہ، جس کو عربی زبان میں مقدمہ کہا جاتا ہے، وہ پکارے گا کہ لوگوں بھاگ کھڑے ہو جاؤ، ہمارے بیچ والے
کی آواز تیسرے والے حصے پر نہ پہنچے گی کہ اول اور آخر سب کو زمین پہ دھسا دیا جائے گا. صرف اور صرف ایک شخص اس میں بھی باقی رہے گا. وہ لوگوں کو اعلان کرے گا کہ پورا کے پورا لشکر زمین میں دھسا دیا گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی مدد فرمائیں گے. جب پوری دنیا میں شہرا ہو جائے گا, چرچا ہو جائے گا کہ مہدی کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, کس طرح مدد فرمائی کہ پورے کے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. جب سفیانی کو پتا چلے گا, عروہ کو جو کہ خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے تعلق رکھتا اور اس کا ننیحال قبیلے بنو کلب سے تعلق رکھتا ہوگا, اس لیے اس کے لشکر میں سب سے زیادہ قبیلے بنو کلب کے لوگ ہوں گے. پھر سفیانی ازرائے خود بذات خود بنفس نفیس اپنے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر جائے گا, جس کے لشکر میں سب سے زیادہ تعداد قبیلے بنو کلب کے لوگوں کی ہوگی. وہ اپنے پورے کے پورے لشکر کو بذات خود بنفس نفیس حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو قوت و طاقت عطا فرمائیں گے. مہدی اپنے آوان و انصار کے ساتھ اس پورے کے پورے لشکر کے ساتھ جنگ عظیم فرمائیں گے. ایک ایسی جنگ فرمائیں گے کہ اس میں ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قبیلے بنو کلب سے ہونے والی جنگ میں شامل نہ ہو. خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قبیلے بنو کلب سے ہونے والی جنگ سے حاصل شدہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے. گویا اللہ کے نبی نے امت کے لوگوں کو تاکید فرمائی اس جنگ میں ضرور حصہ لینا, اور اس جنگ میں جس کو جتنا مال غنیمت ملے اس مال غنیمت کو حاصل کر لینا. روایت میں آتا ہے اتنا مال غنیمت ملے گا, اتنا مال غنیمت ملے گا کہ حضرت مہدی لب بھر بھر کر لوگوں کو مال و دولت عطا فرمائیں گے, حتیٰ کہ ایک شخص بھی فقیر باقی نہیں رہے گا. جو بھی آئے گا مانگے گا, مہدی کہیں گے لے لو, جتنا لینا ہو اتنا لے لو, اتنا مال غنیمت ملے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم مال غنیمت کو لے لینا, مال غنیمت کو مت چھوڑنا, حتیٰ کہ وہ وقت ایسا آئے گا کہ قبیلے بنو کلب کی تمام تر عورتوں کو باندیاں بنا دیا جائے گا. وہ باندیوں کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا. باندیوں کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ دمشق کے راستوں پر باندیوں کو بیچا جائے گا, باندیوں کو فروخت کیا جائے گا, کیونکہ باندی کا بیچنا خریدنا شریعت میں جائز ہے. غلام کا بیچنا خریدنا شریعت میں جائز ہے, لیکن اس کے ضوابط اس وقت روئے زمین پر دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں غلام باندی کی فروختگی عزم شرع درست ہوتی ہو, کیونکہ زمانہ ایسا نہیں ہے. اس وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ دمشق کے راستوں پر باندیوں کو بیچا جائے گا, حتیٰ کہ ایک باندی اس کے پنڈلی میں ایک معمولی سا نقص ہوگا, اس نقص کی وجہ سے اس کو خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. وہ ایسا زمانہ ہوگا. حضرت مہدی کی یہ سب سے پہلی جنگ جو ہوگی وہ دفاعی جنگ ہوگی. حضرت مہدی پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے, حضرت مہدی ان کا مقابلہ فرمائیں گے اور ان کو تہدید فرمائیں گے, جن کو سفیانی کا لشکر کہا جاتا ہے. اس کے بعد روایت میں آتا ہے حضرت ذی غفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرب قیامت کیا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت مسلمان عیسائیوں کے ساتھ مل جائیں گے, مسلمانوں کی صلح ہو جائے گی عیسائیوں کے ساتھ, یورپین عیسائیوں کے ساتھ, رومیوں کے ساتھ, رومنس کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہو جائے گی. مسلمان اور عیسائی دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے اور ایک تیسرے دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے. اس تیسرے دشمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو فتحیہ بھی عطا فرمائیں گے. ایک ایسی زبردست فتحیہ بھی عطا فرمائیں گے کہ عیسائی لوگ خوش ہو جائیں گے, مسلمان خوش ہو جائیں گے, ڈھیروں مال غنیمت نصیب ہوگا. جب اس جنگ سے واپس آ رہے ہوں گے, بیچ راستے میں مسلمان اور عیسائی لوگ ایک سرسبز ہری بھری جگہ کے پاس جو ٹیلوں والی جگہ ہوگی, کیونکہ روایت میں آتا ہے
بی موجین ذی طلوع، وہ جگہ ایسی ہوگی جو سرسبز و شاداب ہوگی اور پوری کی پوری جگہ چاروں طرف سے ٹیلوں سے گھیری ہوئی ہوگی. مسلمان عیسائی وہاں پڑاؤ ڈالیں گے کہ اچانک ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور ایک عیسائی اپنے ہاتھ میں صلیب کو لے گا، جس کو وہ لوگ اپنی شریعت کا مقدس شعار سمجھتے ہیں. صلیب جو عیسائیوں کے کلیساؤں پر لگا ہوا ہوتا ہے، ایک عیسائی صلیب کو اٹھائے گا اور کہے گا غلب الصلیب، غلب الصلیب، کہ عیسائی لوگ غالب آ گئے. مسلمانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا، اس کو غصہ آئے گا کہ عیسائی کیسے غالب آ سکتے ہیں، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ہماری قوت تمہاری قوت کے ساتھ ملی تب جا کر تم غالب آ گئے. مسلمان اس صلیب کو توڑ دے گا. جیسے ہی مسلمان اس صلیب کو توڑے گا، عیسائی لوگ غصے میں آ جائیں گے کہ ہمارے مذہب کے شعار کو، ہمارے مذہب کے تقدس کو توڑ دیا. اس طرح مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جو صلح ہوگی وہ عاشقی میں تبدیل ہو جائے گی. پوری دنیا کے عیسائی ایک طرف ہو جائیں گے، مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے. روایت میں آتا ہے عیسائیوں کی تعداد اس وقت 9,60,000 کے قریب ہوگی. عیسائیوں کے 80 جھنڈے ہوں گے، ایک جھنڈے کے ماتحت 12,000 لوگ ہوں گے. عیسائیوں کے 80 جھنڈے ہوں گے، 80 فوج ہوگی، ایک فوج میں 12,000 لوگ ہوں گے. اس طرح عیسائیوں کی تعداد 9,60,000 کے قریب ہوگی. اس وقت حضرت مہدی کو پتہ چلے گا کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہوئی صلح کو توڑ دیا. حضرت مہدی کو جیسے ہی پتہ چلے گا، حضرت مہدی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئیں گے. مدینہ المنورہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت مہدی ملک شام آئیں گے. ملک شام میں دمشق میں آئیں گے اور دمشق میں آنے کے بعد حضرت مہدی عیسائیوں کے اس لشکر کے ساتھ جنگ عظیم فرمائیں گے. روایت میں آتا ہے جب حضرت مہدی اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، حضرت مہدی کے لشکر کے 3 حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ عیسائیوں کی قوت و طاقت کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہو جائے گا، وہ میدان جنگ کو، میدان جہاد کو، میدان کارزات کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور ایک حصہ جنگ کرے گا، وہ شہید ہو جائے گا. ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ شہدائے بدر کی طرح ہوگا، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ شہدائے احد کی طرح ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک حصہ پورا کے پورا شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ وہ باقی رہے گا، وہ جنگ کر کے واپس لوٹے گا. پھر دوسرے دن حضرت مہدی اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر جائیں گے. مسلمان اعلان کریں گے کہ آج تو یا میدان جہاد کو فتح کریں گے، آج تو میدان کارزات کو فتح کریں گے، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے. اس طرح حضرت مہدی کے ساتھ وہ لشکر جائے گا، پورا کے پورا لشکر وہ بھی شہید ہو جائے گا. پھر تیسرے دن حضرت مہدی اپنے ساتھ مزید لشکر کو لے کر جائیں گے اور اس دن بھی اعلان کریں گے آج یا تو میدان جہاد کو فتح کریں گے یا تو ہم مر جائیں گے. وہ لشکر بھی جائے گا، وہ بھی جام شہادت نوش فرما جائے گا. اس کے بعد تیسرے دن چوتھے دن حضرت مہدی اپنے ساتھ لشکر کو لے کر جائے گا. اس لشکر کی تعداد عشر اشیر ہوگی، بہت کم اس کی تعداد ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، زبردست مدد فرمائے گا، حتیٰ کہ عیسائیوں کو وہ لوگ مغلوب کر دیں گے اور عیسائیوں کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیں گے، حتیٰ کہ مسلمان ایک ایک عیسائی کو پکڑ پکڑ کر ماریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. اس وقت سے بھی حضرت مہدی کو مال غنیمت حاصل ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خاندان کا ایک فرد آئے گا، پوری زمین کو جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. پوری دنیا کے اندر ایک عظیم الشان انقلاب آئے گا، حتیٰ کہ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے دنیا کی ساری کے ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت جب حضرت مہدی کا زمانہ آئے گا، اس وقت گھوڑے سستے داموں میں ملیں گے. بِالدُّرَيْهِمَا، گھوڑے سستے داموں میں ملیں گے. روایت میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضور گھوڑے کیوں سستے داموں میں ملیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد پھر
کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اپنے بیل مہنگے ہو جائیں گے، حتیٰ یکون بکذا وکذا وکذا، اتنے 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 درہموں میں ایک بیل ملے گا، کیونکہ کھیتیاں عام ہو جائیں گی۔ اس لیے روایت میں آتا ہے ایک انار کو ایک خاندان کے لوگ کھائیں گے، اور اس انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان اس انار کے چھلکے کے نیچے سایہ حاصل کریں گے۔ روایت میں آتا ہے دنیا زمین اپنے اندر سے خزانوں کو نکال دے گی، پوری دنیا کے اندر کوئی انسان عام ہو جائے گا۔ یہ دوسری جنگ ہوگی حضرت مہدی کی، باغیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو مغلوب فرما دیں گے۔ اس کے بعد ایک تیسری جنگ ہوگی، حضرت مہدی جیسے ہی امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین بنیں گے، فوراً ہی حضرت مہدی کے لیے محاذ تیار ہو جائے گا۔ پہلی جنگ سفیانی کے ساتھ ہوگی، دوسری جنگ رومیوں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ ہوگی، اور تیسری جنگ حضرت مہدی کی استنبول ترکی کے اندر ہوگی۔ لیکن روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اس شہر کو جانتے ہو جس کا ایک حصہ خشکی میں ہے، جس کا ایک حصہ سمندر میں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی جانتے ہیں، کون سا شہر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام قسطنطنیہ ہے۔ صحابہ نے بھی کہا حضور اس کا نام قسطنطنیہ ہے، جس کو موجودہ زمانے میں استنبول کہا جاتا ہے، جو ترکی کا کیپٹل ہے، جو ترکی کی راجدھانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اس کو فتح کریں گے، لیکن مسلمان اس کو تلوار کے بلبوتے پر فتح نہیں کریں گے، مسلمان تیر کے بلبوتے پر فتح نہیں کریں گے۔ مسلمانوں میں سے سارے کے سارے مسلمان مل کر ایک نعرہ لگائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ نعرہ کیا لگے گا، اس شہر کی ایک فصیل، ایک بہت بڑی دیوار زمین پر گر جائے گی۔ روایت میں آتا ہے حضرت ثور بن یزید فرماتے ہیں کہ شاید وہ دیوار سمندر کی طرف کی ہوگی۔ پھر دوسری مرتبہ مسلمان کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، شہر کی دوسری دیوار بھی گر جائے گی۔ مسلمان تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تیسرا نعرہ لگائیں گے، مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ تیسری فصیل بھی ٹوٹ جائے گی، سارے کے سارے مسلمان فاتحانہ شان کے اندر ترکی کے اندر داخل ہوں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ استنبول کو بھی فتح فرمائے گا۔ اس کے بعد جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، حضرت مہدی وہاں ہوں گے کہ اچانک اعلان ہوگا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ اچانک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان کرنے والا انسان نما شیطان ہوگا۔ وہ ہوگا شیطان، لیکن انسان کی نظر میں، انسان کی شکل و صورت میں نظر آئے گا۔ حضرت مہدی اس وقت 10 دستوں پر ایک قافلے کو روانہ فرمائیں گے، 10 سواروں پر ایک دستہ روانہ فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان 10 سواروں کو جانتا ہوں، ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے آقا کے نام بھی جانتا ہوں۔ جس گھوڑے پر وہ ترقی کرنے کے لیے جائیں گے، اس گھوڑے کے رنگ کو بھی میں جانتا ہوں۔ روئے زمین پر وہ 10 لوگ اس وقت سب سے زیادہ افضل ترین ہوں گے۔ وہ تحقیق کر کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، یہ افواہ ہے، ابھی تک دجال ظاہر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کی مزید تفصیلات آئندہ نقل فرمائیں گے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی اگر دنیا میں رہیں گے تو کم سے کم 7 سال تک رہیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر وہ رہیں گے 9 سال تک رہیں گے، اور ان کی جو وفات ہوگی اس وقت ان کی عمر 39 سال کی ہوگی، 49 سال کی ہوگی، 49 سال کی ان کی عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں دفن فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔